الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بأيده أيدنا بأحمدا أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں کسی تمہید میں جانے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں اپنے براہ راست موضوع کی طرف آ جاؤں۔ خیر الکلام ما قل و دل، بہترین گفتگو بہترین بات وہ ہوتی ہے جو مختصر مگر اچھی ہو، طویل نہ ہو۔ کچھ لوگ کلام طویل کر دیتے ہیں مگر ہمارے سامعین نہیں سمجھ پاتے کہ نتیجہ کیا ہے۔ تو آج جو نتیجہ ہے آج میں اس پر کلام کروں گا۔ مختصر وقت میں اگر اچھی باتیں ہو جائیں تو طوفان نوح لانے سے اے آنکھ فائدہ دو اشک ہی بہت ہیں اگر کچھ اثر کرے۔ اور یہ پھر امام حسین کے نام پر اس مجلس کو آراستہ کیا گیا ہے، اور آج اس مجلس کو انہی سے منسوب کیا گیا ہے، اور یقیناً یہ ہماری آپ کی سب کی مشترکہ خوش بختی ہے کہ ہمیں ذکر حسین کرنے کا اور آپ سب کو سننے کا شرف ملا۔ یہ تو مولا حسین کا کرم ہے، ان کی عطا ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کا نظر کرم ہے۔ ہمیں جو ذکر حسین کی توفیق ملتی ہے تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا کے آقا کے کرم کی چوٹ ہمارے دلوں پہ لگی ہے، اور جب ان کے کرم کی چوٹ لگتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے نا۔ اور ہم اہل سنت والجماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارا جو مذکور ہے، ہم جس کا ذکر کرتے ہیں، ہم تو ذاکر ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مذکور اپنے ذاکر سے دور ہو؟ جس کا ذکر ہو رہا ہے یعنی آقا حسین اپنے ذاکر سے دور نہیں ہے، وہ قریب ہیں۔ اس لیے دوستو میں اس حقیقت پر سے پردہ ہٹاؤں کہ کربلا دور ہے مگر کربلا والا دور نہیں ہے۔ حضرات گرامی، ہم بڑے خوش نصیب ہیں
کہ آج ذکر حسین کی محفل میں حاضر ہیں. مولا کریم اس محفل کو بھی قبول فرمائے اور سب کی حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور یہ محفل اور اس میں جو کچھ اذکار جو ذکر ہے اہل بیت کے صدقے میں جو مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو دارین کی نعمتوں برکتوں سے سرفراز فرمائے. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں. اب یہ نبی پاک کی زبان پاک سے کہلوایا جا رہا ہے. صبر کرنے والوں وہ کون ہے؟ صابرین. کس کو خوشخبری دی جا رہی؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچی قالو، تو وہ بول اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی زبان سے مصیبتوں کے وقت، آلام کے وقت، پریشانیوں کے وقت یہ صابرین کی صفت بیان کر رہا ہے قرآن. صابر سب نہیں ہے، صابر سب نہیں ہے. صابر کون ہے اب ہمیں تو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، وہ قرآن ہی اس کی وضاحت کر رہا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صابر وہ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت آئی تو وہ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے. ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے. مفسرین کرام بالخصوص علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر فرماتے ہیں انا للہ اے ملکن و عبیدن، یعنی ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اس کے بندے ہیں. ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں. ہم اللہ کے لیے نہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں. اللہ کے لیے نہیں، اللہ ہی کے لیے ہے نا. تو جب یہ بات قرآن سے ہمیں یہ نظریہ ملا کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں تو پھر ہمارا ہر کام اللہ ہی کے لیے ہونا. اس سے بغض جو ہے وہ نفاق ہے. پھر دوسری روایت سن لیجیے، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. علی تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن ہوگا. اب میں نے حرف استثناء کا جو مفہوم ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، لا يحبك الا مومن، تم سے محبت نہیں کرے گا مگر وہی کرے گا جو مومن ہے، اور جو تم سے بغض رکھے وہی رکھے گا جو منافق ہے. اب مجھے بتاؤ، مجھے تو اب اس حدیث پاک کی روشنی میں سمجھ میں آ گیا کہ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ سب مومن ہیں، سب مومن ہیں. زبان رسالت سے جو الفاظ ہم نے سنے ہیں اس کی روشنی میں سب ایمان والے ہیں، کیونکہ یہ محبت والے ہیں. لا يحبك الا مومن، اے علی تم سے محبت وہی کرے گا جو مومن. اب حضور نے ایک معیار بھی بتا دیا، دے دیا، اور ایک پیمانہ بھی جانچنے پرکھنے کا ہمیں دے دیا. ایک پیمانہ دے دیا کہ ہم کیسے پہچانے. بھیڑ تو بہت ہے، اب اس میں مومن کتنے ہیں، منافق کتنے ہیں، مومن کون ہے، منافق کتنے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسا چشمہ نہیں ہے. اس لیے کہ نفاق تو دل کی حرکت کا نام ہے. ہمیں کیا پتا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے. تو یہ پیمانہ مصطفیٰ نے دیا کہ اگر مومن اور منافق کو پہچاننا ہو تو علی کا ذکر چھیڑ دو. علی کا ذکر پاک چھیڑ دو. اگر ذکر علی کرو
اور سننے والوں کے چہروں پر شادابی ہو، مسکراہٹ ہو، اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھ لو یہ مومن ہے، چہرہ مرجھا جائے تو سمجھ لو یہ منافق۔ ہم نے مومن کو پہچانا ہے محبت کی بنیاد پر، ہم نے مومن کی جو معرفت حاصل کی ہے وہ محبت اہل بیت کی، تو یہ اسلام کی بنیاد ہے، بنیاد۔ اور ایک بات سنو، بنیاد اگر مضبوط ہے نا تو سب کچھ مضبوط، اگر فاؤنڈیشن مضبوط ہے تو دیوار مضبوط، دیوار مضبوط ہے تو چھت مضبوط ہے نا۔ اسی لیے دوستو لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں بنیاد پر، اور جس کے پاس بنیاد ہی نہیں ہے وہ کس اسلام کی بات کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسلام کی بنیاد تو اہل بیت کی محبت، اور جو اہل بیت کی محبت کو دلوں سے نکال چکے ہیں وہ کس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ دوستو اسلام تو وہی ہے جو رسول پاک لے کر آئے، دین تو وہی ہے جو مصطفیٰ لے کر آئے، دین تو وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، وہی تو دین ہے نا۔ ایک بات بتاؤں، ہمیں جو کچھ نعمتیں، برکتیں، سعادتیں، عظمتیں، رفعتیں، شہرتیں، جو کچھ ملا، حسن و جمال، جود و نوال، جاہ و جلال، علم کی برکت ہو، عمل کی برکت ہو، یہاں کی برکت ہو، وہاں کی برکت ہو، جو بھی ہو، ہمیں تو سب سرکار سے ملی نا، سرکار سے ملی نا۔ اب حضور نے کیا نہیں دیا، ہم اگر اس کو بیان کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، ہے نا۔ ایمان رسول سے ملا، قرآن رسول سے ملا، نظریہ رسول نے دیا، عقیدہ رسول نے دیا، علی ملے تو رسول سے ملے، سیدہ فاطمہ ملی تو رسول کے ذریعے، حسنین ملے تو رسول کے ذریعے، صحابہ کی جماعت ملی تو رسول کے ذریعے، نماز کی فرضیت ملی تو رسول کے ذریعے، بندگی کا شعور ملا تو مصطفیٰ کے ذریعے، قیام کا سلیقہ ملا تو مصطفیٰ کے ذریعے، رکوع کا طریقہ ملا تو مصطفیٰ کے ذریعے، سجدوں کی لذت ملی تو مصطفیٰ کے ذریعے، عبادتوں کا ذوق ملا تو مصطفیٰ کے ذریعے، قرآن پڑھنے کا شعور ملا تو مصطفیٰ کے ذریعے، قرآن ہم نے سمجھا تو وہ بھی مصطفیٰ کے ذریعے۔ ہمارے سینوں میں جو قرآن ہے، آج ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ ہے، یہ سورہ عصر ہے، یہ سورہ فتح ہے، یہ سورہ یاسین ہے، یہ سورہ مزمل ہے، یہ سورہ مدثر ہے، کہتے ہیں نا یہ آیتیں، یہ آپ کو کیسے ملی؟ کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ اچھا یہ بتائیے کس زبان سے آپ کو قرآن ملا؟ وہ زبان مصطفیٰ۔ اب مجھے بتائیے کہ پہلے آپ نے قرآن کو مانا یا زبان کو؟ پہلے آپ ایمان قرآن پر لائے یا مصطفیٰ کی زبان پر؟ تو سارے سنی جواب یہی دیں گے نہیں، پہلے ہم نبی کی زبان کو پر ایمان لائے، اب اس زبان سے جو جو نکل رہا ہے ہم اس کو مانتے گئے۔ اسی ایک بات عجیب ہے نا، زبان ایک ہے کلام دو ہے، زبان ایک ہے کلام دو ہے، ایک نبی کی زبان کہہ رہی ہے یہ آیت ہے، ایک نبی کی زبان کہہ رہی ہے یہ حدیث ہے۔ ہم نے ایک زبان کو مانا، اب اس زبان سے جو جو نکلا، اگر اس زبان نے کہا یہ قرآن ہے تو ہم نے قرآن میں رکھا، اگر اس زبان نے کہا نہیں یہ حدیث ہے تو اس کو ہم نے حدیث کے خانے میں رکھا۔ کیا بات ہے کہ قرآن کا ماخذ بھی زبان مصطفیٰ ہے، حدیث کا ماخذ بھی زبان مصطفیٰ۔ اب اس زبان کے بارے میں کیا کرے؟ محدث بریلوی تو یہی فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ایسی پاکیزہ زبان ہے، ایسی پاکیزہ زبان ہے، چلے تو چلتی رہے، بولے تو بولتی رہے، جو نکل جائے تو ہو جائے، ہے نا؟ وہ کن کی کنجی ہے، کہہ دے تو ہو جائے۔ پریشانی کیا تھی؟
میں توجہ چاہتا ہوں، اگر بیچ میں یہ وسیلہ نہ ہوتا تو قرآن ہم تک نہ پہنچتا. سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ کیونکہ ہم فرشی، آیتیں عرشی، ہم وہاں جا نہیں سکتے، وہ یہاں آ نہیں سکتی. تو جب یہ پرابلم تھی تو ضرورت ہوئی ایک ایسے وسیلے کی کہ جس کا جسم فرشی ہو، روح عرشی ہو. جس کا جسم فرشی ہو، روح عرشی ہو. ارے اسی وسیلے کا نام محمد الرسول اللہ. جسم فرشی ہے، روح عرشی ہے. رب سے لے رہے ہیں، بندوں کو دے رہے ہیں. رب سے لے رہے ہیں، بندوں کو عطا کر رہے ہیں. رب سے لے رہے ہیں، بندوں کو دے رہے. اور میں کیا کہوں، خود سرکار فرماتے انما انا قاسم واللہ یؤتی. ارے میں تو بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے. خدا دے رہا ہے، میں بانٹ رہا ہوں. نہ وہاں دینے میں کمی ہے، نہ یہاں میرے بانٹنے میں کمی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تقسیم کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، ہے نا؟ اسی لیے حضور قاسم نعمت الہی ہے. حضور قاسم نعمت الہی ہے. اور جو اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کرے، ایسے قاسم کے لیے رہنا ضروری ہے. جملے پر غور کیجئے گا. ایسے بانٹنے والے کے لیے رہنا ضروری ہے. وہ قاسم کیسے ہو سکتا ہے جو موجود نہ ہو؟ وہ قاسم کیسے ہو سکتا ہے جو غیر حاضر ہو، زندہ نہ ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ نبی جو نعمتوں کو، خدا کی نعمتوں کو بانٹ رہے ہیں، ہے نا، بانٹ رہے ہیں، وہ زندہ ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، موجود ہیں. اور ایک بات بتاؤں دوستو، یہ شکایت نہ کرنا جب حاضر ہیں، موجود ہیں، زندہ ہیں تو ہم دیکھ کیوں نہیں رہے ہیں، ہے نا؟ اتنی تسلی کافی ہے عاشقوں. ارے ہم رسول کو نہیں دیکھ رہے ہیں مگر وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم نہیں دیکھ پاتے، یہ ہماری نگاہوں کا قصور ہے، مگر مصطفیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بولتے ہیں رسول، دیکھتے بھی ہے، سنتے ہیں. انی ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون. ہمیں جو خدا کی معرفت ملی ہے وہ مصطفیٰ کے ذریعے ملی. ہمیں جو بھی کچھ ملا ہے وہ سرکار کے ذریعے ملا ہے نا؟ علی ملے تو مصطفیٰ سے، فاطمۃ الزہرا ملی تو مصطفیٰ سے. ہے کیا بات ہے! یہ اللہ کی عظیم نعمتیں ہیں. مولا علی نعمت ہے. ایسی نعمت ہے کہ اگر پریشان ہو تو میں تو یہی کہوں گا، نہ دے علی، پکار کے دیکھو، علی کو پکارو. نہ دے علی مظہر العجائب، اس علی کو پکارو جو عجائبات قدرت کا مظہر ہے. ہر رنج و علم میں تم ان کو پاؤ گے اپنا مددگار. علی کو پکارو. کیا نعمت ہے! آج بھی جاؤ خیبر، ہے نا، تو علی کی یاد آتی ہے، علی کی یاد آتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کنز العمال کی ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی مولا کائنات کے لیے. وہ حدیث پاک، اللہم در الحق حیث دار علی. اے اللہ، علی کو ادھر پھیر دے جدھر نا. اے اللہ، اللہم ادر الحق، اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو. یہ نہیں فرمایا کہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق، نہیں، حق کو ادھر گھما دے جدھر علی. تو سرکار نے امت کے لیے آسان کر دیا. حق تلاش کرنے والوں، مارے پھرنے کی ضرورت نہیں. اب ادھر ادھر جھانکنے کی ضرورت نہیں، دیکھنے کی ضرورت نہیں. یہی تو چاہتے ہو کہ تمہیں حق مل جائے. تو حق پانے سے پہلے علی کو تلاش کر لو، علی کو ڈھونڈ لو. جہاں علی وہاں حق، جہاں علی وہاں حق، جہاں علی. تو اے اللہ، حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ہو.
اور تاریخ نے چشمے فلک نے دیکھا کہ جہاں حق جہاں علی وہاں حق. علی مکے میں ہے حق مکے میں ہے، علی مدینے میں ہے حق مدینے میں ہے، علی شب ہجرت حق شب ہجرت، علی بستر نبوت پر ہیں، علی بستر رسالت پر ہے، حق بستر رسالت پر ہے. علی سو رہے ہیں حق سو رہا ہے، علی چل رہے ہیں حق چل رہا ہے، علی بول رہے ہیں حق بول رہا ہے، علی منبر پر ہے حق منبر پر ہے، علی غزوے میں ہے حق غزوے میں ہے، علی حالت جنگ میں ہے حق حالت جنگ میں ہے، علی خطاب کر رہے ہیں حق خطاب کر رہا ہے، علی خلوت میں ہے حق خلوت میں ہے، علی محفل میں ہے حق محفل میں ہے، علی جلوت میں ہے حق جلوت میں ہے، علی تنہائیوں میں ہے حق تنہائیوں میں ہے، علی غار میں ہے حق غار میں ہے، علی ہجرت سے پہلے ہے حق ہجرت سے پہلے ہے. دوستو علی طواف کر رہے ہیں کعبہ کا، مطلب حق طواف کر رہا ہے. اگر صفا مروہ پر علی ہے تو حق صفا مروہ پر ہے، چشمہ زمزم پر علی ہے. تو لوگوں اگر حق حاصل کرنا چاہتے ہو تو حق کے پیچھے نہ بھاگو، علی کو تلاش کر لو. علی مل گئے حق مل گیا، علی آ گئے حق آ گیا، ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ جس کے کردار، جس کی گفتار، جس کی رفتار، جس کے خطبات، جس کے کلام میں حق ہی حق ہو. آئیے ایک حدیث پاک اور سماعت فرما لیں. آج میرا دماغ اسی طرف چلا گیا، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، یہ لائیو چل رہا ہے نا. میں اس وقت لائیو ہوں نا، صرف آپ ہی نہیں ہیں، ہمارے سامعین لاکھوں میں ہیں، ہے نا. اب آپ سوچئے منبر پر کھڑے ہوئے مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں سلونی عما شئتم، جو چاہو تم مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے. ہے کسی میں ہمت و جرات؟ ہے نا. میں بھی ایک مرتبہ سوچوں گا کہ مختصر سا مجمع ہے، مگر میں سوچوں گا کہ میں یہ پوچھوں کہ نہ پوچھوں، کہ جو چاہو پوچھو. ایک خوف تو رہے گا کہ پتہ نہیں کون کیا پوچھ لے. جیسے ایک مرتبہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی لندن میں ایک مجلس میں نے کہا جو بیٹھے ہوئے تھے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو. تو اس میں ایک صاحب کھڑے ہوئے کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے. اب تو میں کہہ چکا تھا کہ جو پوچھنا پوچھو. تو ہم پوچھا اس نے، ہم نے کہا پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ بولے جنت میں کار ملے گی. کار ملے گی؟ تو میں نے کہا اس سے پہلے یہ بھی پوچھ لو کہ موٹر وے ہوگا کہ نہیں، اور کار ملے گی تو چلائے گا کون، کھڑی کہاں کریں گے. یہ غلطی مجھ سے ہوئی. اس کے بعد میں نے طے کیا کہ اب میں کبھی نہیں پوچھوں گا، جو چاہو پوچھو. ایک صاحب نے پوچھ لیا کہ سر میں کتنے بال ہیں. ابھی بڑا مشکل ہے. میں نے کہا اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ آسمان میں جتنے تارے ہیں. بولے اس کو تو کوئی گن نہیں سکتا. ارے میں نے کہا جو اتنی دور ہے اس کو تم نہیں گن سکتے، تو جو تیرے قبضے میں ہے اس کو نہیں تم گن سکتا، تو جو تیرے قبضے کے باہر ہے اس کو کیسے گنے گا. مولا کائنات فاتح خیبر باب العلم وہ ارشاد فرماتے ہیں جو چاہو مجھ سے پوچھو. مگر یہ وہی سب کہہ سکتا ہے جس کے نام پر علم کا دروازہ کھلتا ہے. ارے وہ اور ہے جو چند کتابیں پڑھ کر ناش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ علم والے ہیں، ہے نا. مگر میرے مولا کی شان یہ ہے کہ علم جس پر ناش کرے وہ علی، حکمت جس پر ناش کرے وہ علی. ارے اس کا نام ہی علی نہیں ہے، ذات بھی علی ہے، صفات بھی علی ہے نا. بندگی جس پر ناش کرے وہ علی، تقوی جس پر ناش کرے وہ علی، اسلام جس پر ناش کرے وہ علی. سلونی جو چاہو پوچھو. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے پوچھا حل رائت ربک یا علی، کہ علی تم نے اپنے رب کو دیکھا؟
تو مولا کائنات فوراً جواب دیتے ہیں قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نماز میں اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا ہوں جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا، ہے نا؟ پھر اس نے سوال کیا، اے علی یہ علم آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ اب اسی پر گفتگو کر کے بات آگے بڑھاؤں گی، علم جو آپ کے پاس آیا یہ کہاں سے آیا؟ اس کی تفصیل مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ علم آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ تو مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری غسل دے رہا تھا، آخری غسل دے رہا تھا، اور سرکار کی پلک مبارک پر پانی کے چند قطرے ٹھہر گئے تھے، رکے تھے۔ مجھے موقع ملا، میں نے آگے بڑھا میں اور لب لگا کر اسے چوس لیا۔ بس پانی کے چند قطرے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلک مبارک پر ٹھہرے تھے، رکے تھے، میں نے چوسنا تھا کہ علم و معرفت کا سمندر میرے سینے میں ٹھاٹھے مارنے لگا۔ آپ سوچو کہ نبی کی پلک مقدس پر پانی کے چند قطرے ٹھہر جائے، علی چوس لے تو وہ باب العلم ہو جائیں، ہے نا؟ تو جب باب العلم کا یہ عالم ہے تو پھر مدینۃ العلم کا عالم کیا ہوگا؟ جب علی کا علم ایسا ہے تو پھر نبی کے کمال علم کا عالم کیا ہوگا؟ مولا حق کو ادھر گھما دے جدھر علی۔ آپ ذرا سوچیں، مقام تحدیث نعمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا سید المرسلین، میں رسولوں کا سردار ہوں، انا خاتم النبیین۔ مقام تحدیث نعمت میں نبی فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخر علی، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، میرے لیے کوئی فخر کی بات نہیں، ہے نا؟ اور علی سے فرماتے ہیں، یا علی انت سید العرب۔ فاطمہ زہرا سے خطاب ہو رہا ہے، سیدتو نساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ دوسری روایت، سیدتو نساء العالمین، یہ سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہے۔ نواسوں کے لیے فرمائے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن و حسین انہیں میرا نواسا انہیں سمجھنا، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ تو سیادت تو اس گھرانے میں ہے، سرداری اگر حقیقت میں دیکھی جائے تو اس گھرانے میں ہے۔ نانا بھی سردار، ماں بھی سیدہ، باپ بھی سردار، حسن بھی سردار، حسین بھی سردار، اب ان کی نسل جو چلی وہ بھی سردار۔ کیا ہے ان کا کردار؟ یہ ایسے ہیں سردار، یہی ہے اسلام کا معیار، یہی ہے دین کا معیار، اسی لیے انہیں پہچانو۔ اللہ کے رسول نے جمعے کے دن منبر پر جو خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ وفضلوہ وانصروہ، اے لوگوں انہیں پہچان لو، یہ حسین ہیں، ان کی مدد کرو، یہ حسین ہے، ان کی عظمتوں کا اقرار کرو، یہ حسین ہے۔ نواسے کو نہیں پہچانوا رہے تھے مصطفیٰ، بلکہ بتا رہے تھے، ایک قیامت تک آنے والے انسانوں میرے نواسے کو صرف نواسا نہ سمجھنا، یہ دین ہے، یہ دین ہے، دین کی پہچان ہے۔ یہ حسین نواسا ہی نہیں ہے، یہ دین بھی ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں۔ جبھی تو خواجہ معین فرماتے ہیں، دین است حسین دی پناہ است حسین، حسین دین بھی ہے، دین کو پناہ دینے والے بھی۔ ہم نے دیکھا ہے کربلا کے ریگزار میں، کربلا کے میدان میں، کہ دین امام حسین کی پناہ میں ہے۔ اگر دین کو تحفظ ملا ہے تو حسین کی شہادت سے، دین کو بقائے دوام ملی ہے تو حسین کی شہادت سے، دین کی حفاظت اگر کی ہے تو حسین کی شہادت کے ذریعے دین کی حفاظت ہوئی ہے۔ میرے دوستو، حجۃ الوداع کے موقع پر وہ جب آیت نازل ہوئی،
الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے محبوب تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے نا، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور ہم نے تم پر اپنی تمام نعمتیں تمام کر دی. میرے دوستو، دین کی تکمیل تو مصطفیٰ کے ذریعے ہوئی، دین مکمل ہوا رسول کائنات کے ذریعے ہے نا. لیکن اسی رسول کائنات نے، جنہوں نے دین کو مکمل کیا، اگر دین کو زندگی بخشی ہے تو حسین کی شہادت نے، دین کو زندگی بخشی ہے تو عباس کے کٹے ہوئے بازو، دین کو زندگی بخشی ہے تو علی اکبر کی جوانی نے، دین کو اگر زندگی بخشی ہے تو علی اصغر کے بچپن میں، دین کو زندگی بخشی ہے تو سیدہ زینب کی للکار، دین کو اگر زندگی بخشی ہے تو اہل بیت کے کردار، دین کو اگر زندگی بخشی ہے تو آوانو انصار حسین کی رفتار، ان کے کردار نے دین متین کو زندگی بخشی ہے. حضرات گرامی، اسی لیے حسین دین بھی ہیں، دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں. بس اس ربائی کا جو آخری حصہ ہے، سرداد نداد، سر دے دیا، ہاتھ نہیں دیا. اور یزید تو سر مانگ رہا تھا نا، ہاتھ مانگ رہا تھا نا، ہاتھ مانگ رہا تھا، سر تو نہیں مانگا تھا نا، ہاتھ مانگا تھا. حسین نے ہاتھ نہیں دیا. اب کیوں نہیں دیا؟ بس اسی پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. سر دینا میرے امام نے گوارا کیا، ہاتھ نہیں. وہ اپنے ہاتھ کی قیمت دیکھ رہے تھے، وہ اپنے ہاتھ کی عظمت دیکھ رہے تھے، وہ اپنے ہاتھ کی طہارت دیکھ رہے تھے، وہ اپنے ہاتھوں کی نجابت دیکھ رہے تھے. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر کسی کمزور و ناتواں کا ہاتھ ہوتا تو شاید بڑھ جاتا. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر کسی ماں کے بیٹے کا تنہا ہاتھ ہوتا تو بڑھ جاتا. وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ صرف اگر کسی باپ کے بیٹے کا ہاتھ ہوتا تو شاید بڑھ جاتا. وہ یہ دیکھ رہے تھے یہ ہاتھ اگر صرف حسن کے چھوٹے بھائی کا ہوتا تو شاید بڑھ جاتا. مگر حسین کربلا میں دیکھ رہے تھے یہ ہاتھ کسی فرد کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ صرف حسین ابن علی کا ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا ضامن، 1,24,000 انبیاء کرام کا وارث ہے. حسین کو اپنے ہاتھ کی فکر نہیں تھی، نام سے انبیاء کو بچانے کی فکر تھی، وقار انبیاء کو بچانے کی فکر تھی. حسین دیکھ رہے تھے میرے ہاتھ میں آدم صفی اللہ کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں نوح نجیب اللہ کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں داؤد خلیفۃ اللہ کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں ابراہیم خلیل اللہ کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں اسماعیل ذبیح اللہ کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں موسیٰ کلیم اللہ کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں عیسیٰ روح اللہ کا ہاتھ ہے، میرے ہاتھ میں خود محمد الرسول اللہ کا. انبیاء کو بچایا ہے حسین نے، ناموس انبیاء کو بچایا ہے حسین نے، اپنے نانا کے دین ہی کو نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کے کردار، ان کے وقار کو تحفظ دیا ہے تو حسین کی شہادت ہے نا. اس لیے میرا امام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ. حضرات گرامی، ایسے صبر کرنے والوں کو میرے حبیب آپ خوشخبری دے دیں جب ان کو مصیبت آتی ہے. اچھا آپ بتائیں، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ انتقال ہی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. وجہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی مرے تبھی آپ پڑھیے اور نہ مرے تو نہ پڑھیے. عام طور سے یہ ہمارا عرف ہے آپ کا، کسی کے وصال کی انتقال کی خبر سنتے انا للہ و انا الیہ. نہیں بھائی، اگر کوئی حادثہ بھی پیش آئے اس وقت بھی پڑھیے، پڑھنا چاہیے. ایک حدیث پاک سن لیجیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من استرجع عند المصیبت فہو مومن. جس نے مصیبت کے وقت استرجع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا یا کہا، وہ مومن ہے نا. آپ ذرا سوچئے، ایک ہم ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی بولتے ہیں، آپ بھی بولتے ہیں، ہم اللہ کے لیے، ہمیں اسی طرف پلٹنا، ہم اللہ کے لیے
ہے نا, تھوڑی سی مشکل آ جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, انا للہ, ارے سب کچھ بھول جاتے ہیں. مگر قربان جاؤ اپنے امام پر, قربان جاؤ اپنے آقا حسین پر. گردنیں کٹ رہی ہیں, آپ فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس کا بازو کٹا, فرمایا انا للہ و انا الیہ. علی اکبر چلے گئے, جام شہادت مجھ فرمایا انا للہ. علی اصغر چلے گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ایک جانباز راہ خدا میں شہید ہو رہا ہے. میرے امام کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارا انا للہ اور حسین کا انا للہ, اور ہے نا, ہم مصیبت, ایسی مصیبت کہاں آئے گی. اسی لیے دوستو, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے. اسلام کو زندگی ملی ہے تو خون حسین سے ملی ہے. اسلام کو, اسلام کی خشک کھیتی کو جو شادابی ملی ہے وہ شہادت حسین سے. میرے دوستو, امام کی شہادت کو سلام ہم کرتے ہیں. میرے دوستو, وہ شہادت ہلکے میں نہ لینا, ہلکے میں نہ لینا. علامہ اقبال تو یہ فرماتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم, نہایت اس کی حسین, ابتدا ہے اسماعیل. ارے وہ خواب جس کو ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا تھا, جس کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ میں لے گئے, چھری چلایا, جانور ذبح ہوا. وہ جو قربانی جس کو رب نے قبول بھی فرما لیا. اے ابراہیم, تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا, تیری قربانی میں نے قبول کر لی. جنت سے میڈا آیا, چھری چلی تو کس پر چلی, اس کے گلے پر چلی, اس میڈے کے گلے پہ چلی. جس کی وہ قربانی جس کی تکمیل نہ ہو سکی تھی, وہ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے کیا ہے. میرے دوستو, اسی لیے شہادت حسین کا دوسرا نام ہے تکمیل ذبح عظیم. تکمیل ذبح عظیم. اس ذبح عظیم کو اگر کسی نے مکمل کیا ہے تو میرے امام حسین نے مکمل کیا ہے. مولا کریم ان کے صدقے میں ہم سب کو دارین کی نعمت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.